اوقاف کے تحفظ کے لیے جو جنگ مولانا کلب جواد صاحب نے چھیڑی تھی، اور آج اس جنگ میں ایک مورچہ ہم نے جیتا ہے۔ نعرہ حیدری! اس کے لیے بہت محنتیں، بہت قربانیاں، بہت اذیتیں جناب کے ساتھ جو لوگ ایمانداری سے جڑے ہوئے تھے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی عہدے کی لالچ کے، بنا کسی منصب کی لالچ کے، ان کی بہت خدمات رہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف آپ لوگوں کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ ایک ہمارے لیے ایک جنگ کا موضوع، ایک آندولن کا موضوع اس لیے تھا کہ یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں ہماری بہت سی عبادت گاہیں، ہماری درگاہیں، ہماری کربلائیں، جو لوگ ثواب جاریہ کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان جائیدادوں کو ہمارے بیچ چھوڑ گئے تھے، ان کو باقاعدہ ایک سنگٹھت طریقے سے ایک پورا کارپس بنا کے ایک آرگنائز لوٹ اس کی جا رہی تھی، اور اس میں کئی طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ تھے تو جیسے ہمارے جناب، ان کے ساتھ جو لوگ آئے اس لڑائی میں آگے، کچھ لوگ یہ تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یزیدی پروپیگنڈے کا سہارا لیا کہ یہ ذاتی لڑائی ہے۔ جو لوگ کچھ نہیں کر پائے، انہوں نے حوصلوں کو پست کرنے کا کام کیا، بڑے بڑے لوگوں نے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر موقع پہ لوگوں نے جناب کی ٹیم کو ڈسکریج کیا۔ بہرحال وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی آخری مرحلے پہ بھی بہت مشکل تھی، اور کیونکہ میں اس میں بہت پیش تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرا پورا عقیدہ ہے کہ 2 سے 3 موقعوں پہ جب یہ ابلیس کے نمائندے لگ بھگ کامیاب ہونے کے قریب تھے، ان کو اللہ نے شکست دی۔ اللہ نے از غیب سے ہماری مدد کی۔ جب پہلی بار ایسی مدد ہماری ہوئی، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اس وقت جو ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جب پہلی بار اس طرح کی مدد ہوئی، وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل، جس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، قانونی اور کئی مسئلے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کا خاتمہ ہونا ہے، کیونکہ وہ چیزیں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ آپ لوگوں نے تاریخ بھی پڑھی ہے، آپ لوگ ہم سے زیادہ کمانڈ رکھتے ہیں اسلامی تاریخ پہ بھی، دنیا کی تاریخ پہ بھی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ جو لوگ امیر شام کے ساتھ تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ تھے، اور جو لوگ مولا کائنات کے ساتھ تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ وہ حق پہ ہیں، لیکن وہ ان کے ہر فیصلے، ان کے ہر قدم پہ سوال اور بیریئرز، روڑے اٹکا رہے تھے۔ آپ لوگ صفین کی جنگ سے واقف ہیں، کیسے مولا کائنات ہمارے رات بھر افسوس کرتے رہے۔ انہوں نے کہا ہے مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے یہ افسوس ہے کہ جو لوگ امیر شام کے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پہ نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ہیں۔
اور ہمارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ دشمن کے سارے دھوکوں میں، دشمن کے سارے ہیلوں میں، ساری مکر میں امام سے فیض نہیں اٹھا کے اپنی ضد، اپنی منطق، اپنی ایجاد کی ہوئی چیزیں جدھر دشمن ان کو لیے جا رہا تھا ادھر چلتے چلے گئے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا فتنہ مالک اشتر کی ایک ضربت سے ختم پہ تھا، لیکن ہمارے ہی لوگوں نے ہمارے ہی امام کے گردن پہ تلواریں رکھ دیں کہ علی مالک اشتر کو روکیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ میں آپ لوگ سب واقف ہیں، میں اور آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جو دنیاوی اور تاریخ ہے، بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے مارکے جو ہم نے ہارے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کی خیانت سے ہارے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے دھوکوں سے ہارے ہیں، پیٹھ میں خنجر گھوپے گئے ہیں، سازشیں کی گئی ہیں قریبی لوگوں کے ذریعے، انر سرکل کے لوگوں کے ذریعے، جو یہ دکھا کے ہمارے بیچ آئے کہ ہم تو آپ کے مقصد میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے مقصد کچھ اور تھے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال میری اللہ سے یہ دعا ہے اور میں اسی چیز پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ اور الحمدللہ مجھ سے کوئی غلط کام کوئی نہیں کرا پائے گا، نہ کسی دباؤ میں، نہ کسی لالچ میں، نہ کسی واہواہی میں۔ یوپی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ایک گورنمنٹ اسٹیٹوٹری باڈی ہے جو کہ وقف ایکٹ سے چلتی ہے 1995 کے۔ اس سے پہلے جو یوپی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ چل رہا تھا وہ جس طرح سے چل رہا تھا وہ اسی منزل پہ پہنچا۔ سی بی آئی جانچ، طرح طرح کے چیئرمین پہ، ممبروں پہ، وہاں کے امپلائیز پہ جو جانچیں چل رہی ہیں، کئی لوگوں سے چارج لے لیے گئے ہیں، 10-12 لوگوں کا ایکٹیو سٹاف بچا ہے۔ اس میں بھی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ سنگھٹت لوٹ میں سب شامل رہے ہیں۔ اگر کوئی پرہیز کر پایا ہوگا تو اللہ جانتا ہے، لیکن آواز کسی نے نہیں اٹھائی۔ جو متولیان تھے اوقافوں کے، انہوں نے جو روش دیکھی چیئرمین کی، بورڈ کی، وہ بھی اسی دھارے میں بہہ چلے۔ شاید پہلے سے بے ایمان نہیں ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہی چل رہا ہے تو وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے۔ ہماری بڑی بڑی جائیدادیں، ہمارے بڑی بڑی کربلاؤں کی، امام بارگاہوں کی، یتیم خانوں کے جگہیں، اوقاف جو خدمت خلق میں، رضا اللہ کی رضا میں اور مخلوق کی خدمت کے لیے ہمارے بابا اجداد جو وقف کر گئے تھے، ان کو باقاعدہ ایک مال غنیمت کی طرح بانٹا گیا۔ کسی کو کوئی درد نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ سب آج ایک کالونی میں ہی گھر ہوتے ہیں، اور اگر پڑوسی ایک چبوترا بھی باہر نکال لے تو بغل والے کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے یہ ہماری زمین میں بھی نہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک عام راستہ ہے اس میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور اس پہ ہم سب کا حق ہے، لہٰذا آپ اپنا یہ چبوترا توڑیں، نہ بنائیں، واپس لیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ صلوات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ تم میرے حضور میں حساب دینے پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو شاید لوگوں کو یہ یقینی نہیں ہے کہ امام زمانہ اجر تعالیٰ فرجک
اس زمانے میں موجود ہیں، غیبت میں ہیں، ان جائیدادوں کے وارث ہیں، اور انہیں اس پہ یقینی نہیں ہے کہ وہ یا اللہ جو کہ بہت رحمان اور رحیم ہے، لیکن اپنے اور بندے کے معاملات میں زمین یہ جائیداد یہ امام کی ہے، اس میں وہ عادل ہے، وہ قہر ڈھائے گا انشاءاللہ ان پہ۔ انہوں نے جس روش پہ ان جائیدادوں کو بیچا، اب بہرحال ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان پہ فی الحال قابض ہیں۔ اب ہم لوگوں کی جو موجودہ ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کر کے ان کو سب کو ان جگہوں سے، ہماری مبارک جگہوں سے، ہماری کربلاؤں سے، ہمارے امام بارگاہوں سے، ان کی زمینوں پر سے ان کے نجس وجود کو ہمیں اکھاڑنا ہے۔ اور یہ کوئی اگر کہے کہ بورڈ جو نیا آیا ہے وہ بدلے کی بھاونا سے کام کرے گا یا کر رہا ہے یا کرے گا، تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ جو بدعنوانیاں ان اوقاف میں کی گئی ہیں قانون کے تحت آپ ان کے اوپر کاروائیاں کر کے ان متولیان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو وقف علی الاولاد ہیں، جن کے گھر کے اوقاف ہیں، ان میں بھی جو واقف کی منشا ہوتی ہے وہ ہمارے کورٹ بھی کہتے ہیں کہ سب سے اوپر ہوتی ہے، لیکن جو وقف علی الخیر ہیں، وہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ 10-20 سالوں سے ان پہ قابض ہیں، اور اگر انہیں ہٹایا جائے تو وہ کورٹ چلے جاتے ہیں، وہ ایک خرچہ کر کے لمبی لڑائی لڑتے ہیں واپس اس میں آنے کے لیے، وہ بنے رہنے کے لیے، جو ان کے گھر کے اوقاف بھی نہیں ہیں۔ ان کو کسی زمانے میں کسی نے ذمہ داری دے دی، بورڈ نے کسی زمانے میں، لیکن وہ صاحب جمے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اور زیادہ درد نہیں ہے، وہ ان کے گھر کے بھی اوقاف نہیں ہیں، وہ اور اس کے اندر خرد بردی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو جن کے حق تھے، جن سے چھینے گئے، وہ ان کو واپس کیے جائیں گے۔ جو خرد بردی چل رہی تھی اس کو بالکل روکا جائے گا۔ اوقاف کے تحفظ کے لیے قانون نے جو ہمارے ہندوستان کے ہم کو جو طاقت دی ہے، ہم پوری طرح سے اس طاقت کا استعمال کر کے اوقاف کی تحفظ کے لیے ان کے پورے ایک پلان بنائیں گے، جس سے آگے بھی یہ بورڈ رہے نہ رہے، کل کو جو بورڈ میں لوگ ہیں وہ رہے نہ رہیں، لیکن ایک نظیر یہ بن جائے کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا پر اس بورڈ میں یہ ہوا، اب یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال پچھلا جو بورڈ چل رہا تھا، میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو جب چاہتے تھے کسی کو ہٹا دیتے تھے، جب چاہتے تھے کسی کو بنا دیتے تھے، تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے قریب وہ بھی اپنے اس عمل کا حساب دیں گے، اور جو ہماری CBI جانچ بورڈ کی چل رہی ہے، ہمارے دیش کے بھی قانون کو ان سب چیزوں کا حساب دیں گے۔ ہم لوگ قانون کے دائرے سے باہر کوئی عمل کو انجام نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا جو یہ UP شیعہ سینٹرل وقف بورڈ ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی کے ساتھ ایک جوڈیشل باڈی بھی ہے۔ ہمارے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کی سرٹیفائیڈ کاپیز نکالی جاتی ہیں، ان کے خلاف ہائی کورٹ میں یا وقف ٹریبونل میں جو لوگ ہمارے آدیشوں سے بورڈ کے ناراض ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کے خلاف پٹیشن کرتے ہیں۔ اگر آدیش ہلکے ہوتے ہیں تو وہ اسٹیپ آ جاتے ہیں، اور پھر ایک قانونی لڑائی کورٹ میں شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ اس پہ جمے رہتے ہیں کیونکہ انہیں وہ چھوڑنا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت ہی پھونک پھونک کے، بہت احتیاط سے اچھے وکیلوں کی رائے سے آہستہ آہستہ اس پورے کوکس کا، اس نیکسس کا جڑ کاٹیں گے انشاءاللہ، نہ کہ اس کو اوپر سے چھاٹیں گے۔ اوپر سے چھاٹ کے ایک ہی دن کے اندر 20 آرڈر کر کے ہمارے وہ 20 آرڈر ہائی کورٹ میں اسٹے ہو جائیں، اور ہمیں قوم کی واہواہی مل جائے کہ صاحب دیکھیے انہوں نے 20-25 لوگوں کو ہٹا دیا آتے ہی، اور وہ کورٹ میں اسٹیپ آ جائیں
اور پھر ایک لمبی قانونی لڑائی شروع ہو جائے اور اس میں انرجی ویسٹ ہونے لگے. اس سے بہتر یہ اسٹریٹجی جو ہمارے بورڈ میں سارے ممبرز ہیں انہوں نے یہ طے کی ہے مل کے کہ ہم ان کی سب کی جڑیں کاٹیں گے انشاءاللہ. اس میں وقت لگے گا, آپ لوگ بھی صبر سے کام لیں, کیونکہ ایک لمبے آندولن کے بعد, ایک لمبی لڑائی کے بعد یہ ذمہ داری میرے اوپر آئی ہے. پریشر کارروائیوں کا بہت زیادہ ہے کیونکہ قوم کی طرف سے توقع بہت زیادہ ہے, لیکن آپ لوگ بھی صبر سے کام لیں. مجھ سے میرے لیگل ایڈوائزرز نے ابھی شروعاتی ہی ایک ہفتے میں, جو میں 5 دن ہمارا آفس ہوتا ہے, میں سنڈے کو بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جس میں پورے اگلے ہفتے کی ایک اسٹریٹجی تیار کی جا سکے, اور ان کو بھی سنڈے کو ہی چھٹی ہوتی ہے جو ہمارے لائرز ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا ایک الفاظ کل کہ مسٹر چیئرمین ڈونٹ رش انٹو تھنگس. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ صاحب آئی ایم ناٹ رشنگ انٹو تھنگس. انہوں نے کہا آپ بہت جلدی میں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پریشر کا اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک پروفیشنل سروس میں ہیں, آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ مقدمے جیتیں, لیکن آپ سے آپ کے کلائنٹ کی توقع ہوتی ہے. میں آپ کو اس پریشر, اس توقع کا اندازہ نہیں, میں احساس نہیں دلا سکتا کہ میں اتنی جلدی میں اس لیے ہوں کہ یہ جو جائیدادیں ہیں, یہ جو اوقاف ہیں, یہ ہماری بارگاہیں ہیں, یہ ہماری درگاہیں ہیں جن کو بے دردی سے بنا کسی شرم اور حیا کے لوٹا گیا, لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے غلط سلط لوگوں کو دیا گیا, بانٹا گیا, رجسٹریاں کر دی گئیں, لوگ اپنی پرسنل جاگیر سمجھ کے اس پہ قابض ہو گئے, اپنے آرائش کے مکانات, اپنی انکم کے لیے کمرشل دکانیں اور سب بنا بیٹھے, اور زیادہ تر اوقاف کا تو ہمارے بالکل ایک استتو جسے کہتے ہیں مٹا دیا گیا. تو میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ کہنے, ان کے بعد یہ سمجھ میں آئی, انہوں نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں یہ چیز, لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کے قلم سے کوئی, آپ کے بورڈ کی طرف سے کوئی ایسا ہلکا آرڈر ہو جو کورٹ میں چیلنج ہوئے اور وہ کورٹ میں نہیں باقی رہ پائے اور آپ کا جو مقصد ہے وہ حل نہ ہو پائے. انشاءاللہ ہم لوگ بہت ہی باریکی سے, بہت سمجھ بوجھ سے پرانی ساری چیزوں کو اپنی نظر میں, بیک گراؤنڈ میں, دماغ میں رکھتے ہوئے کون سی چیزیں کورٹ میں ٹھہر پائیں, کون سی چیزیں کورٹ میں نہیں ٹھہر پائیں, کیونکہ سرکاروں کے فیصلے کورٹ میں سٹے ہو جاتے ہیں جن گراؤنڈز پہ. تو ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے, دو دو کر کے, تین تین کر کے ان مرتدوں کے ساتھیوں کا, ان کے جو لوگ خاموش رہے اور جنہوں نے کہا کہ صاحب ہم مرتد کو ووٹ نہیں دیں گے. میں نے تو پچھم یو پی کا دورہ کیا ہمارے شمیل بھائی کے ساتھ, جو کہ زمینی لڑائی میں ہمارے جو ہے ایک لیڈر ہیں, اور وہ جس طرح سے ہر خطے سے واقف ہیں, لوگوں سے واقف ہیں, میں نہیں تھا. میں نے دورہ کیا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, میں عمر میں بھی بہت چھوٹا ہوں, میں نے ابھی اس طرح کی لوگوں کے آنکھوں میں ہوس ابھی تک نہیں دیکھی ہے, ایسے لوگوں سے میرا صادقہ نہیں پڑا ہے. لیکن جن لوگوں جو مجھ سے دگنی عمر کے لوگ تھے, گفتگو طویل ہو رہی ہے لیکن میں جذبات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو مجھ سے دگنی عمر کے لوگ تھے, میں یہ سوچتا ہوں, میں نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنا کاروبار چھوٹا سا شروع کیا, الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا, کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے چاہی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ. بہرحال خواہشیں تو انسان کی بہت ہوتی ہیں, لیکن اس کے راستے صحیح ہونے چاہیے حاصل کرنے کے. تو میں نے یہ سوچا, میں دورے پہ گیا شمیل بھائی کے ساتھ, میں نے جناب کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ بھائی اب تو آپ لوگوں کے پاس بہانہ بھی ہے کہ اس نے قرآن کی آیتوں سے انکار کر دیا ہے.
تو اب آپ لوگوں کی اگر کوئی رغبت، کوئی آپسی تعلقات اور کوئی رشتے رہے ہوں تو آپ اس ناطے اس کو توڑ سکتے ہیں، ان کے کوئی احسانات آپ کے اوپر رہے ہوں تو آپ اس ناطے توڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ تو بندے کے اوپر کسی کے احسان نہیں ہوتے، تو آپ ان احسانات کو بھی ٹھوکر مار سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں جو ہے اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے، اب آپ لوگ مزید اس ہمارے اوقاف کی لوٹ سے اپنے ہاتھ دھو لیے، اس سے پیچھے ہٹ جائیے، اس کا سپورٹ مت کریے، اس کو ووٹ بالکل نہ دیے۔ ہمارے جو لوگ ہیں آپ ان کو سپورٹ کریے، آپ ان کو ووٹ دیے، آپ ان کو جتوائیے کہ جس میں 1 سیٹ 2 سیٹ ہماری بورڈ میں پہلے سے موجود ہو سکے۔ آگے کی کوششوں میں ہم لوگ آگے لگے رہیں گے، لیکن آپ یقین مانیے کہ جو مسکراہٹیں بغیرتیوں سے بھری، جو ضلالتوں سے بھری منطقیں اور جو مجبوری ان لوگوں نے دکھائی، میرے خیال میں شاید یہی مجبوری جو ہے عمر سعد نے، شمر نے، خلی نے بعد میں جب ان کو لوگوں نے ٹھوکریں ماری ہوں گی، گالی دی ہوگی تو دکھائی ہوگی کہ صاحب ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے یا ہم ایسا نہیں کر پائے کیونکہ ہم ان سب چیزوں سے مجبور تھے۔ تو یہ خیر دنیا میں شاید ان کے جیسے بے وقوف نااہل لوگ سمجھ لیں، جب میں نہیں سمجھ رہا ناقص عقل والا، تو اللہ تو بے شک دلوں کے حال جانتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اسے ووٹ کیا، اسے سپورٹ کیا، اور جو اس دن الیکشن میں کے دن وقف بورڈ میں ایک ماحول تھا، واقعی میں اگر آپ لوگ وہاں پہ ہوتے تو آپ اس بے غیرتی سے بھرے ماحول اور ان بے غیرت لوگوں کو کے تاثرات اور دیکھتے کہ کیسے وہ خوش ہو کے اور مرتد سے گلے لگ رہے تھے۔ اور خیر پھر میں یہی کہوں کہ ایسا نہیں کہ وہ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیونکہ اس میں شامل تھے، ان کی سب کی فائلیں میرے نظر سے گزری ہیں، ایسے ہی انہوں نے مرتد کو ووٹ نہیں دیا ہے، ان جائیدادوں کی مزید لوٹ کے لیے مرتد نے 1 ہاتھ ووٹ لیا ہے، 1 ہاتھ تولیت دی ہے۔ سب کی تولیتیں 10-10 سال کے لیے بڑھائی گئی تھی، اس کے اوپر ایک قانونی ان کو دقت پیش آئی کہ وہ تولیتیں میکسیمم 5 سال کے لیے بڑھائی جا سکتی نہیں، تو انہوں نے خود اپنا آدیش واپس لیتے ہوئے ان تولیتوں کو 5 سال کے لیے کر دیا۔ تو اب آپ سمجھ لیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم پریشر میں تھے یا ڈر میں تھے، تو وہ پریشر اور ڈر میں نہیں تھے، وہ بہانہ جو پسر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کیا تھا وہ وہی بہانہ تھا کہ یزید ہمیں یہ سب دے گا۔ انہوں نے اپنی تولیتیں لے لی اور وقت کے یزید کو ووٹ دے دیا۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوقاف، ہماری کربلاؤں، ہماری درگاہوں، ہمارے امام باڑوں پہ قابض رہنے کا۔ ان سے بدتر انسان اس وقت اس دنیا میں ہماری قوم کے دشمن کی شکل میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ یقین مانیے۔ انہوں نے 1400 سال پرانی تاریخ دہرائی ہے، یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے پوری وہ پکچر، پوری وہ شروع سے لے کے آخر تک انجام دی ہے، جن چیزوں کے چلتے ہمارے امام کربلا میں مظلومیت میں شہید ہوئے ہیں۔ آپسی تعلقات، آپسی رواداری، ایک دوسرے سے رشتہ داری آپ کو کوئی بہانہ نہیں دیتی ہے حق اور باطل میں، باطل کو چننے کا، عدل نہ کرنے کا، غلط کام کرنے کا، صحیح کام سے نگاہیں پھیرنے کا۔ وہ سب مرتد کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس ایک آرگنائز لوٹ میں۔ ہم لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے
ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے کام کریں گے، کیونکہ میں بورڈ کا ایک ممبر ہوں اور مجھے جو ہمارے ممبر ہیں باقی کے 5 جس میں زریاب بھائی بھی ہیں ہمارے، انہوں نے ایز اے چیئرمین اپنا چنا ہے۔ چیئرمین کے پاس وہی طاقت ہوتی ہے جو بورڈ اسے دیتا ہے۔ میرے اکیلے کے ڈیسیجن صرف ڈے ٹو ڈے کاروائیوں کے ہیں۔ آپ لوگ جو وقف ایکٹ سے واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، ڈے ٹو ڈے کاروائیوں کے ہیں، جانچیں بٹھانے کے ہیں، انکوائری بٹھانے کے ہیں، وہ بھی پاور مجھے بورڈ کے ممبروں سے آتی ہے۔ ایک جو پاور ہے جو سیکشن 64 میں ریموول آف متولی ہوتا ہے، متولی کو ہٹانے کی، وہ 2/3 میجورٹی بورڈ کی میٹنگ میں اسے سائن کرتی ہے۔ ریکمینڈ چیئرمین کر سکتا ہے، اسے سائن 2/3 میجورٹی نے کرنا ہے۔ ہمارے بورڈ کی شکل میں جو ابھی 8 ممبر ہیں، 2 ایک مرتد کا ساتھی باقاعدہ، بچے 6 ممبر اس پہ سائن کریں گے انکلوڈنگ چیئرمین۔ تب وہ چور، وہ مرتد کے ساتھی اپنی تولیتوں سے ہاتھ دھوئیں گے۔ ان میں سے ایک بھی آدمی اگر اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ انجام دینے سے پیچھے ہٹے گا تو میرے ہاتھ اور بورڈ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بہت بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے جن اقوالوں سے نوازا جانا ہے آگے، مرتد اور مرتد کے ساتھی اور ان کے ساتھ پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں، میں ان کے لیے تیار ہوں۔ جنہوں نے ہمارے ائمہ کو نہیں چھوڑا وہ مجھے کیا بخشیں گے، میں اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو، کیونکہ میں کسی کی بھی غلط چیز میں شامل نہیں رہوں گا، اس لیے میں کم سے کم اس چیز کو اور اس شخص کو ایکسپوز ضرور کروں گا جس میں قوم ہماری ان کا فیصلہ کرے۔ جو بھی خیانت ہوگی میں اس کو سب کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گا کسی بھی طرح سے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، جن اوقافوں میں جہاں جہاں لوٹ چل رہی ہے، آپ لوگ اس کی شکایتیں باقاعدہ ایفیڈیوٹ کے ساتھ ہمارے بورڈ میں ای میل کے ذریعے بھیج دیں۔ اگر نہیں آ سکتے ای میل کے ذریعے بھیج دیں، واٹس ایپ پہ PDF کے ذریعے بھیج دیں اپنا ایفیڈیوٹ کی PDF کاپی، اپنی شکایت کی PDF کاپی۔ اس کے اوپر ہم بالکل جانچ بٹھائیں گے، جو چیئرمین کی پاور ہے اس پہ ہم جانچ بٹھائیں گے، ہم اپنے انسپیکٹروں سے رپورٹ لگوائیں گے، ہم ان پہ جو سب سے سخت کارروائی ہٹانے کی، ہم اس کو بورڈ کو ریکمینڈ کریں گے۔ بورڈ کی میٹنگ میں فیصلہ 2/3 میجورٹی سے ہونا ہے۔ ایجنڈا میں رکھ سکتا ہوں، میرا حق ہے، میرا ادھیکار ہے ایز اے چیئرمین کہ اس میٹنگ میں صاحب یہ 10 ایجنڈے رکھے گئے ہیں جس میں یہ 3 لوگوں کو بنایا جانا ہے۔ اگر کسی کا وقت ختم ہو گیا ہے تو بہت آسانی سے وہاں پہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو بنائے جانے میں جس جگہ وقت ختم نہیں ہوا ہے وہاں ہٹایا جانا، جو موجودہ متولی ہے، جو بدعنوانیاں کر رہا ہے، جو اوقاف کی خردبردی کر رہا ہے، اس کو بہت پہلے ضروری ہے۔ تو ان کو ہٹانے کے لیے میں ایجنڈا رکھ سکتا ہوں، میں انکوائری رپورٹ رکھ سکتا ہوں، میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں، لیکن جب تک ہمارا بورڈ جو 6 لوگوں کو کا 2/3 میجورٹی کا بورڈ ہے 8 لوگوں میں، وہ اس پہ دستخط نہیں کرے گا، کوئی بھی آرڈر آگے پاس نہیں ہو پائے گا۔ بورڈ میٹنگ میں دستخط ہوں گے، آرڈر آگے کارروائی کے لیے پاس ہوگا، وہ آرڈر مضبوط ہوگا، وہ انشاءاللہ کہیں بھی سٹے نہیں ہوگا، اور یہ لوگ اپنی تولیتوں سے، جو چور ہیں، جو اوقاف لوٹ رہے ہیں، وہ ان سے ہاتھ دھوئیں گے۔ میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریاں واضح کر دیں، بورڈ میں میری جو طاقت ہے وہ میں نے واضح کر دی۔ میری طاقت بورڈ سے آتی ہے، میری اکیلے کی جو طاقتیں ہیں ان سے متولیوں کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔
کسی کو بنا دینا آسان ہو جاتا ہے بورڈ کے لیے، لیکن ہٹا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے بنا دینے میں بھی ہم لوگوں نے، جیسے ہمارے قائد ملت نے ایک ایڈوائس رکھی ہے کہ جس بھی ڈسٹرکٹ کے اوقاف ہیں، سب سے پہلے وہاں کے جو امام جمعہ ہیں، وہاں کے جو الگ الگ شعبے کے مہذب افراد ہیں، کم سے کم 5 لوگ ایک نگراں کمیٹی کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں کو، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو ریکمنڈ کریں گے کہ صاحب یہ شخص جو ہے وقف علی الخیر کے مسئلے میں ان اوقاف کی حفاظت کریں گے، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ اس کو خرد برد نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے یہ جناب کی یہ جو ایڈوائس تھی، ہم لوگ اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری درگاہوں، کربلاؤں، عبادت گاہوں سے جڑی چیز ہے، جو کہ ہماری ڈائریکٹ قوم سے جڑی چیز ہے. آپ ریکمینڈ کریں گے، آپ مہر لگائیں گے تو وہ لوگ وہاں کے متولی بنائے جائیں گے. ریکمنڈیشن نہیں ہوگا، کسی کی اپلیکیشن ہوگی، کسی کی سفارش ہوگی، کسی کا دباؤ ہوگا، ان لوگوں کو متولی نہیں بنایا جائے گا. آج سرکار جس طرح سے ہمارا بورڈ بنا ہے، ہمارے ساتھ ہے، کل سرکار ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، کل کو تختہ پلٹ ہو سکتا ہے سرکار کا، کل کو لوگوں کی انٹرسٹ بدل سکتے ہیں، لوگوں کے جو موٹیوز ہیں وہ بدل سکتے ہیں. لیکن ہر چیز کو ایکسپوز ضرور کیا جائے گا، ہر آدمی کے چہرے پر سے پردہ ضرور ہٹایا جائے گا، بھلے ہمارے بیچ میں بیٹھا بہت وائٹ کالرڈ بن رہا ہو، بہت اوقاف کی زمینوں کو خرد برد کر کے ان پہ قبضے کر کے بڑا آدمی بن رہا ہو. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ذمہ داری مرتد کے خلاف، جو کہ اس کی ہسٹری جانتے ہیں لوگ، میں نے لی ہے. اور میرا ایک بیٹا ہے 4 سال کا، اور چھوٹی سی میری فیملی ہے، بہت سیدھے سادے لوگ ہیں سب. اس میں ہی سب سے تیز ہوں، جو کہ آپ لوگوں کو بہت سیدھا سادہ لگ رہا ہوں. میں بھی بہت تیز، میں سب سے زیادہ تیز ہوں. مجھے اس جیسے لوگوں کے ذہن میں سوال ہو کہ آپ کیوں آگئے اس چیز میں آگے، کیوں آپ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھ گئے، تو مجھے میرے ممبروں نے الیکٹ کیا. مجھے سرکار نے نومینیٹ نہیں کیا ہے چیئرمین، ممبر نومینیٹ کیا ہے، میرے ممبرز نے مجھے الیکٹ کیا ہے. میں جناب کے ساتھ تحریکوں میں لگا رہا، پردے کے پیچھے سے جو بھی مجھ سے ہوا، میں نے جناب کی تحریک میں حصہ لیا جس بھی طرح سے بھی. لیکن ایک چیز نے جو وقف بورڈ میں آنے کے لیے ٹریگر کیا، وہ یہ تھی کہ خود میرے گھر کے لوگ اس چیز پہ یقین کرنے لگے تھے کہ مرتد کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کی جڑیں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور تم لوگ بیکار کوششیں کر رہے ہو، آخری میں جیتے گا وہی. تو جب میرے بہت قریبی لوگوں نے یہ چیز کہی تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب انشاءاللہ اللہ نے ساتھ دے گا انشاءاللہ، کیونکہ نیت صاف ہے. انشاءاللہ اس کو پٹک کے چھوڑیں گے. جناب کی سرپرستی رہی، اللہ کی طاقت سے، اس کی مرضی سے الحمدللہ فی الحال چیئرمین کی کرسی سے تو اسے بہت کوسوں دور کر دیا. وہ ہمارے بورڈ میں ممبر کی حیثیت سے ہے. 3-4 جو نون وقف ہیں، بڑے وقف اس پہ قابض ہے ایز اے متولی، ان کی زمینوں کو خرد برد کر چکا ہے. کئی ایسے اوقاف ہیں جو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن میں وہ متولی بنا بیٹھا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کی جائیدادیں
کہیں ہوں گی جن کو وہ بیچ چکا ہوگا اور بیچنے کی فراق میں ہوگا. ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں, ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں ایسی چیزوں کو. ہم ان کی بدعنوانیوں کے چلتے ان دونوں مرتدوں کو جو یہ متولی کوٹے سے ہمارے بورڈ میں آئے ہیں, ہم ایز اے متولی ان کو ہٹائیں گے, ایسے آرڈر سے ہٹائیں گے, ایسے ثبوتوں کے ساتھ ہٹائیں گے کہ یہ سپریم کورٹ تک کے انشاءاللہ کوئی راحت نہیں پا پائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی ممبرشپ سے بھی انشاءاللہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کبھی یہ یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی سیڑھیاں نہیں چڑھ پائیں گے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ان لوگوں نے اوقاف کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو طاقت دینے والے لوگ, کچھ لوگ جو ایکسپوزڈ ہیں, کچھ جو بہت مہذب بنے بیٹھے رہتے ہیں پبلک میں, ہم ان کو بھی ایکسپوز کریں گے. ہم بتائیں گے کہ کب کس موقع پہ کس نے کیسے مرتد کا ساتھ دیا, اور ابھی دے رہا ہے یا آگے دے گا تو بھی ایکسپوز کریں گے. اور پھر عوام کا کام یہ ہے, قوم کا کام یہ ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے باقاعدہ ان کا بہشکار کرے, ان کا بائیکاٹ کرے, ان کے گھروں سے رشتے توڑ لے, کسی طرح کی ان سے کوئی تعلقات نہ رکھے, کیونکہ حساب سب کو دینا ہے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں آنے والا. جو آدمی چھپ کے پیچھے سے کسی بھی موٹیو سے ایسے گندے لوگوں کا ساتھ دے گا, ابھی شاید وہ بچ جائے, لیکن اللہ کے حضور میں اسے کوئی راحت نہیں ملنے والی ہے, اسے کوئی نہیں بچا پائے گا. قبر میں پیٹ لگتے ہی اس کا جو حال ہونے والا ہے یہ وہی خود بتا پائے گا. خیر, آپ لوگوں کی دعائیں سب ساتھ رہیں گی. بہت مومنین نے دعائیں کی. جس دن الیکشن تھا اس دن ہماری مائیں, ہماری بہنیں سب مسلح پہ تھیں. میری جیت کے لیے نہیں, میرا کوئی تعارف کوئی بڑا ویسا تعارف نہیں ہے, میری ابھی عمر بھی اتنی نہیں ہے, نہ میں نے ایسے کام کیے ہیں کوئی کہ میں اپنا تعارف کرا سکوں. بہرحال فی الحال مرتد کو تو پٹخ ہی دیا, اور ان لوگوں کی سب کی دعائیں رہیں اینڈ الیکشن کے دن بھی کہ مرتد کی ہار ہوئی, اور ہمارے ڈر کے وہ چناؤ میں حصہ لینے بھی نہیں آیا. اور اس دن منڈے تھا, منڈے میں بھی اس کے جو دوسرے جونیئر مرتد جسے ہم لوگ لکھنؤ میں کہتے ہیں, ایک بڑے اوقاف کا متولی بنا بیٹھا ہے جس کی خود بردی کر رہا ہے, اس کی ایک ریٹ تھی. جب اس کی ریٹ پہ راحت نہیں ملی تو اس کی ایک ریٹ تھی جس میں ان کی پرے تھی کہ چناؤ کو روک دیا جائے, جو کہ ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. آگے اس میں کاؤنٹر ریجوائنڈر کی سٹیجز پہ آ چکی ہیں. تو شاسن میں بھی لوگوں کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے کہ چناؤ کی ساری تیاری ہو رہی ہے. انہیں خیر اپنے لنچ باکسز کی فکر تھی جو انہوں نے منگائے تھے کہ وہ استعمال ہو پائیں گے کہ نہیں. ہم لوگوں کی کیفیت سے وہ واقف نہیں تھے کہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے. بہرحال الیکشن پہ کسی طرح کی کوئی روک ہائی کورٹ نے نہیں لگائی. الیکشن ہوا, ہمارے سارے 6 ممبروں نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا, ہم کو ووٹ کیا. اب یہ ذمہ داری جو ملی ہے, جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے طور طریقے جن کا ہم لوگ پروسیجر جس کا استعمال کرنے والے ہیں, جو پلان آف ایکشن ہے, یہ ان نجس لوگوں کو ہٹانے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی, ذمہ داری رہی, اقتدار رہا, تو پھر اس کے کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا. ہمارے جو اوقاف ہیں, ہمارے جو لینڈ بینک ہیں کروڑوں اربوں روپے کے, ان کو جتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے قوم کی فلاح کے لیے, کہ کسی بے گھر کوئی بے گھر نہیں بچے گا. اتنی زمینیں اور جائیدادیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم لوگوں کے پاس ہیں, جہاں بھی ہماری آبادی ہے. کئی ایسے کام ہو سکتے ہیں, کارخانے لگ سکتے ہیں, انڈسٹری لگ سکتی ہیں ان لینڈ بینک پہ, یا دوسری انڈسٹری سے ٹائی اپ ہو سکتا ہے بڑے کاروباریوں سے, اپنی قوم کے یا دوسرے قوم کے کانٹریکٹ لیز ہو سکتی ہیں, کہ جس کے اندر ہم شرط رکھ سکتے ہیں کہ صاحب آپ ہمارے وہاں کے مقامی لوگوں کو امپلائی کریں گے
ان کو کام دیں گے. کئی اسکول، کالجز، ہاسپٹل کھولے جا سکتے ہیں اگر نیک نیتی سے، مضبوطی سے، سرکار کا سہارا لے کے، سبسیڈیز لے کے، پلانس لے کے. کیونکہ لینڈ بینک ہمارے پاس ہے. آج جو ہے ہندوستان میں زمین کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں، الحمدللہ ہمارے اوقاف کے پاس بہت پرائم لوکیشنز پہ زمینیں ہیں، قبضے ہیں، متولیوں نے پیچ پھنسا رکھے ہیں. ایک لمبی لڑائی ہے، انشاءاللہ اس کو ہر اینگل سے جیتا جائے گا اور پھر کنسٹرکٹیو کام شروع ہوگا انشاءاللہ. مولانا کلب جواد صاحب، ان کی پوری جو ٹیم ہے، جو علماء اکرام ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کا ساتھ ہے پورے ہندوستان کے، ان کی دعاؤں سے، ان کے زیر سرپرستی ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں گے جو ڈائریکٹ فائدہ ہماری قوم کو، ہماری عوام کو پہنچائیں گے. ان چند لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا جائے گا جو صرف اپنا جھولا بھرنا چاہتے ہیں، جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسا کانسٹیٹیوشن، ہمارے محمود پراچا صاحب ہیں، ہمارے شاہ مردہ کی لڑائی میں قانونی شعبے میں سب سے آگے رہے، ہر چیز میں سب سے آگے رہے. ان کی ایکسپرٹیز کا، ان کے سارے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھایا جائے گا، اور اس کو اوقافوں کو، انسٹیٹیوشنز کو ایسا بنایا جائے گا کہ آگے بھی چل کے کوئی اس کو اپنے باپ کی ملکیت نہ سمجھے اور ان کی بیچا باچی اور ان کی خود بردی نہ کرنے کی ہمت رکھے. اگر ایسا کرے تو بہت ہی آسان طریقوں سے وہ ایکسپوز ہو جائے، اس کے خلاف کارروائیاں ہو جائیں، اس کو ہٹایا جا سکے. تو بس آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ صبر سے کام لے. میں بھی لے رہا ہوں، جبکہ میرے لیگل ایکسپرٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جلدی میں. خیر، جلدی تو رہے مجھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جیت ہوئی ہے تو یہ جشن کا سلسلہ بنا رہے، مرتدوں کے وکٹ گرتے رہیں، قوم خوشیاں مناتی رہے، اور تب اس طرح کے جلسوں میں جانا اور اچھا لگے گا. ابھی واقعی یہ جو پھول ہیں، یہ جو عزت افزائی ہے، اس کے حقدار صرف مولانا کلب جواد صاحب ہیں. ابھی میں نہیں ہوں، نہ میں اپنے کو مانتا ہوں. جب میں کچھ کر کے دکھاؤں گا ہمارے ممبروں کے طاقت سے، تب اگر آپ مجھے پھول دیں گے، مجھے ہار پہنائیں گے، میری تعریف کریں گے، تب واقعی مجھے خوشی ہوگی. کیونکہ سامنے والا تعریف کرتا ہے، لیکن جو تعریفیں سن رہا ہوتا ہے اپنے حالات سب سے زیادہ وہ ان سے واقف ہوتا ہے. اور جب آپ لوگ مجھے میری عزت افزائی کرتے ہیں، مجھے ہار پھول پہناتے ہیں، تو میں صرف دل میں اپنے استغفار کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ، مجھ سے اتنے گناہ جانے انجانے میں جو ہوئے، پر تو نے آج اس وقت اس لمحے میں یہ عزت بخشی. بے شک تو جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، لیکن میں تب آپ لوگوں کے بیچ جھوم کے آؤں گا، تھوڑا سا غرور کے ساتھ بھی آؤں گا، جب میں ان سب کے انشاءاللہ وکٹ گرا چکا ہوں گا. ابھی میں صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. آپ لوگوں کی محبت جو ملی، ہر جگہ مل رہی ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ اس مرتد کی ہار کے چلتے ابھی میری واہواہی ہے. میں انشاءاللہ اس کو اپنے کاموں کی واہواہی میں جلدی بدلوں گا انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کے سپورٹ کا طلبگار ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں، نمازوں میں خاص کر کے، درگاہوں میں، کربلاہوں میں دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ لڑائی آسان نہیں ہے. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو اتنی لت لگ چکی ہے ہمارے اوقاف کی لوٹ کی کہ یہ آسانی سے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو
تو بس آپ لوگ حق میں دعا کریے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اسٹیپ بائی اسٹیپ رزلٹ رپورٹ کارڈ آپ لوگوں کے سامنے آئے اور آپ لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔